بینک میں بنیادی مسائل 3 ہیں جن پر اس کتاب میں بھی بحث ہوئی ہے. کتنے مسائل ہیں؟ 3. یہ 3 مسئلے بنیادی طور پر اگر آپ لوگ سیکھ لیں گے تو آپ جس مجلس میں بھی جائیں گے آپ بینکنگ پر بات کر سکتے ہیں. اس میں یہ 3 مسئلے ہیں اور تینوں کی وضاحت ہے. ایک مسئلہ یہ ہے کہ بینک میں جو لوگ رقم جمع کرتے ہیں اس کی فقہی تکلیف کیا ہے اور جو تکلیف فقہی بتائی گئی ہے وہ پھر جائز ہے ناجائز ہے. اگر ناجائز ہے تو ناجائز ہونے کی وجوہ ہے. ایک مسئلہ یہ آپ لوگ سمجھیں. نمبر 2، جب بینک کے پاس مال جمع ہو جاتا ہے تو یہ حضرات فرماتے ہیں کہ بینک اس پیسے سے تجارت کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ اب بینک کی یہ تجارت یہ شرعاً جائز ہے یا ناجائز؟ اگر ناجائز ہے تو اس کی وجوہ کیا ہے؟ تیسرا مسئلہ، جن لوگوں نے بینک میں پیسہ جمع کیا ہے وہ کل یا بعض رقم مستقبل میں نکلواتی بھی ہے، تو یہ نکلوانا اس کی فقہی تکلیف کیا ہے؟ اور جو فقہی تکلیف ہے وہ جائز ہے یا ناجائز؟ اگر ناجائز ہے تو کیوں؟ ناجائز ہونے کی وجوہ ہے. یہ 3 مسئلے ہیں کہ آپ لوگ اگر سمجھ لیں اور یاد کر لیں تو آپ جہاں بھی جائیں گے بینکاری پر آپ بات کر سکتے ہیں اور مشکل نہیں. 3 مسئلے ذہن میں آ گئے. پہلا مسئلہ کہ بینک میں رقم جمع کروانا اس کی فقہی تکلیف کیا ہے؟ اس کی تعین ہم نہیں کرتے. ان حضرات نے خود لکھا ہے کہ فقہی تکلیف اس کے 2 عقد ہیں، ایک عقد شرکت اور ایک عقد مضاربہ. آپ لوگوں نے شرکت کے بارے میں کتابوں میں پڑھا ہے یا نہیں پڑھا؟ پڑھا ہے نا. مضاربت کے بارے میں بھی پڑھا ہے. تو یہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ پیسے جمع کرنے والے ہیں ان کی آپس میں شرکت ہے. کیا ہے؟ شرکت ہے. اور پھر یہ لوگ یہ پیسہ جو بینک کو دیتے ہیں یہ مضاربت ہے. یہ پیسہ جمع کرنے والوں کا پیسہ جو آپس میں ملتا ہے تو یہ شرکت ہے. اور پھر یہ جو بینک کو دیتے ہیں تو بینک سے یہ معاملہ مضاربت کا ہے. آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا کہ ایک شرکت مل کے ایک شرکت عقد ہے. شرکت عقد تجارتی شرکت، پھر اس کی 4 قسمیں ہیں. پہلے 2 قسمیں ہیں، شرکت اموال، شرکت غیر اموال. پھر شرکت اموال کی بھی 2 قسمیں، شرکت غیر اموال کی بھی 2 قسمیں. کل قسمیں کتنے ہو گئی؟ 4. شرکت اموال کی 2 قسمیں کیا کیا ہے؟ شرکت مفاوضہ، شرکت انعام. شرکت غیر اموال کی 2 قسمیں، شرکت صناعی جس کو شرکت تقبل بھی کہتے ہیں اور شرکت وجوب. یہ کل قسمیں کتنے ہو گئی؟ یہ جو بینک کے اندر شرکت ہے یہ شرکت اموال ہے، پیسوں کی شرکت. پھر شرکت اموال میں جو شرکت مفاوضہ ہے اس کے اندر تو یہ شرط ہے کہ سب کا سرمایہ برابر ہو، سب شرکاء کا سرمایہ برابر ہو، جبکہ بینک میں سب کا سرمایہ برابر نہیں ہوتا. کوئی 10 لاکھ، کوئی 20 لاکھ، کوئی 1 لاکھ، کوئی 2 لاکھ. تو یہ شرکت انعام ہے. کیا شرکت ہے؟
تو یہ شرکت اموال بصورت انعام ہے۔ پھر یہ شرکا جو بینک کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں تو یہ حضرات فرماتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ عقد مضاربہ ہے، بینک مضارب ہے اور یہ ارباب الاموال، یہ شرکا ارباب الاموال ہے۔ اور یہ جائز ہے، جن حضرات نے لکھا ہے کہ مضارب ایک ہو اور ارباب الاموال متعدد ہوں، کئی ہوں۔ مولانا رحمان سے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پیسہ جمع کرنے والے ان کی آپس میں شرکت ہے اور بینک کے ساتھ مضاربہ ہے، ان حضرات نے خود لکھا ہے، اس کتاب میں سناؤ۔ غیر سودی بینکاری صفحہ 312 پر حضرت فرماتے ہیں، اب ذرا غیر سودی بینک اکاؤنٹس کی فقہی حیثیت پر غور فرمائیے۔ جو لوگ بینک کے اکاؤنٹ میں رقمیں جمع کرتے ہیں وہ باہم ایک دوسرے کے ساتھ شرکت کرتے ہیں، پھر یہ سب مل کر بینک سے مضاربت کرتے ہیں، جس میں اکاؤنٹ ہولڈر ارباب الاموال ہیں اور بینک مضارب۔ صحیح ہے، فقہی تکلیف خود بیان فرمائیے نا، ہم نے تو نہیں بیان کی۔ اچھا، اب پڑھیں، کتاب پڑھیں۔ مروجہ اسلامی بینکاری کا فقہی و تحقیقی جائزہ۔ بینک سے متعلق بنیادی مسائل 3 ہیں۔ مسئلہ نمبر 1، بینک میں رقم جمع کرنا۔ صفحہ نمبر 36، صفحہ نمبر 36 پر۔ مسئلہ نمبر 1، آپ کے پاس اس قسم کے لوگ جو ہوتے ہیں جو پڑھو نہیں ہے، جو پڑھو نہ ہو تو اس کو صفحہ بتانا پڑتا ہے۔ مسئلہ نمبر 1، بینک میں رقم جمع کرنا، اس کی فقہی تکلیف کیا ہے اور اس میں شرعی مفاسد اور خرابیاں کیا ہیں۔ مسئلہ نمبر 2، بینک کا ان جمع شدہ رقوم سے کاروبار کرنا، یہ کاروبار جائز ہے یا ناجائز، اس کا نفع حلال ہے یا حرام۔ مسئلہ نمبر 3، بینک سے رقم نکلوانا، جو لوگ کل یا بعض رقوم بینک سے واپس لے کر نکلواتے ہیں، اس کی فقہی تکلیف کیا ہے اور اس میں شرعی مفاسد اور خرابیاں کیا ہیں۔ مسئلہ نمبر 1، بینک میں رقم جمع کروانا اور اس کی فقہی تکلیف۔ حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب زید مجدوم تحریر فرماتے ہیں، جو لوگ بینک کے اکاؤنٹ میں رقمیں جمع کرتے ہیں وہ باہم ایک دوسرے کے ساتھ شرکت کرتے ہیں، پھر یہ سب مل کر بینک سے مضاربت کرتے ہیں، جس میں اکاؤنٹ ہولڈر ارباب الاموال ہیں اور بینک مضارب ہے۔ غیر سودی بینکاری صفحہ 312۔ نیز اس شرکت کو شرکت اموال کہا جاتا ہے، پھر شرکت اموال میں بھی بقول مجوزین یہ شرکت عنان ہے، اور یہ دونوں عقد فاسد ہیں، اور عقود فاسدہ بتصریح فقہاء کرام رحمہ اللہ تعالی بحکم سود ہیں۔ قال العلامة الحسکفی رحمہ اللہ تعالی فضل ولو حکما فدخل ربا النسیئۃ والبیوع الفاسدۃ فکلها من الربا۔ الشامیہ جلد 7 صفحہ 417۔ وقال العلامة ابن عابدین رحمہ اللہ تعالی ان الشروط الفاسدۃ من الربا وهي في المعاوضات المالية وغيرها، لأن الربا هو الفضل الخالي عن العوض، وحقيقة الشروط الفاسدة هي زيادة ما لا يقتضيه العقد ولا يلائمه، ففيها فضل خال عن العوض وهو الربا، كما في الزيلعي وغيره قبيل كتاب الصرف۔ الشامیہ جلد 7 صفحہ 189۔ حکیم الامہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمہ اللہ تعالی ایک سوال کے جواب میں تحریر فرماتے ہیں، شریعت میں ربا یعنی سود کچھ زیادہ وصول کرنے ہی کے ساتھ مخصوص نہیں، بلکہ ہر عقد باطل و فاسد ربا ہے، اور اگر کوئی اپنی اصطلاح میں اس کا نام ربا نہ رکھے تو احکام کا مدار نام پر نہیں بلکہ حقیقت پر ہے، اور حرمت صرف ربا کے ساتھ خاص نہیں، جو عقد کے شرائط جواز کا فاقد ہو وہ بھی حرام ہے۔ امداد الفتاوی جلد 3 صفحہ 466۔ ایک بات آپ حضرات کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو عقد فاسد ہو تو اس میں ایک گناہ تو یہ ہے کہ یہ بحکم سود ہے، یہ بحکم سود ہے، تو بحکم سود ہونے کا گناہ ہے اس میں۔ اور دوسرا مقصدہ اس میں یہ ہے کہ فاسد معاملے کے نتیجے میں جو چیز آپ کو حاصل ہو جائے، جو عین آپ کو حاصل ہو جائے، جیسے بے میں
مبی آپ کو حاصل ہو جائے، اس کو اگر آپ نے آگے نفع پر بھیجا تو وہ نفع خبیث اور حرام ہے، وہ نفع بھی خبیث۔ یہ دو باتیں یاد رکھنا، معاملات فاسدہ بحکم سود ہونے کی وجہ سے اس میں سود کا گناہ ہے، اور جو چیز فاسد معاملہ کے نتیجے میں آپ کو حاصل ہو جائے اس پر نفع اگر آپ نے حاصل کر لیا تو وہ نفع خبیث اور حرام ہے۔ یہ دو مفاسد ہیں معاملات فاسدہ کے اندر، یہ ہمیشہ یاد رکھنا، آگے اس کے حوالے بھی آئیں گے۔ چلیں، اب یہ حضرات نے فرمایا کہ یہ مزاربت بھی ہے اور شرکت بھی ہے۔ اس کتاب میں ہم نے لکھا ہے کہ مزاربت 6 وجوہ سے فاسد ہے۔ 6 وجوہ سے یہ مزاربت فاسد ہے، اور شرکت بھی 6 وجوہ سے فاسد ہے۔ کتنے وجوہ سے؟ 6۔ اب ہم اگر بینک کو مزاربت دیں گے یا ان کو شرکت دیں گے تو ہمیں تو شرعی شرکت دینی ہوگی، شرعی مزاربت دینی ہوگی، جن میں فساد کی وجوہ نہ ہو بلکہ شرعی شرائط کے مطابق ہو۔ اور بینک کہتا ہے کہ ایسے مزاربت جن میں شرعی شرطیں ہوں، ایسے شرکت جن میں شرعی شروط موجود ہوں، یہ ہم نہیں کر سکتے۔ تو جب آپ شرعی متبادل کا تحمل نہیں کر سکتے تو ہم مکلف ہیں شرعی متبادل کے، غیر شرعی متبادل کے ہم مکلف ہیں۔ اب یہ 6 وجوہ میں سے پہلی وجہ، ہم نے پہلے دعویٰ کیا کہ مسئلہ یہاں بدیہی ہے، نظری نہیں ہے۔ اس دعوے میں ہم کس حد تک حق بجانب ہیں، اس کو بھی آپ نے غور سے دیکھنا۔ باقی ہے کہ جمہور کس طرف ہے، اس کو بھی آپ نے سوچنا۔ مزاربت ہو یا شرکت ہو، دونوں کی صحت کے لیے یہ شرط ہے کہ سرمایہ معلوم، سرمایہ کیا ہو؟ معلوم ہو۔ اگر سرمایہ معلوم نہ ہو، سرمایہ معلوم نہیں ہوگا تو کسی مذہب میں، چاروں مذاہب میں سے کسی مذہب میں یہ شرکت اور یہ مزاربت جائز ہے۔ وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ جب سرمایہ معلوم نہیں ہوگا تو نفع معلوم نہیں ہو سکتا، اور جب نفع معلوم نہیں ہو سکتا تو پھر نفع تقسیم بھی نہیں ہو سکے گا۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ نفع نام ہے سرمایہ سے زائد چیز کا۔ شرکت میں اور مزاربت میں سرمایہ سے جو بڑھے گا وہ نفع ہوگا۔ اب اگر آپ کو یہ معلوم نہیں کہ مزاربت کا سرمایہ کتنا ہے، ہم نے جو تجارت کی ہے تو پوری مدت میں ابتدا سے لے کر انتہا تک کتنے سرمایہ سے تجارت کی ہے، تو آپ کو نفع کیسے معلوم ہو سکتا ہے؟ سمجھ گئے بات؟ اب یہ وجہ جو فساد اور عدم جواز کی ہے وہ ایسی ہے کہ ظاہر ہے، اور یہ جو شرط ہے مزاربت اور شرکت کے جواز کے لیے، یہ شرط بدی ہے۔ میں خود حیران تھا کہ ائمہ اربعہ رحمہ اللہ تعالی نے اپنی کتابوں میں اس شرط کی تصریح کیوں کی ہے؟ یہ تو بالکل واضح ہے۔ آپ کے محلے میں کوئی دکاندار ہے، ان پڑھ ہے، اس نے علم نہیں پڑھا، فقہ کی کتابیں نہیں پڑھی، مزاربہ شرکت نہیں پڑھی،
آپ ان سے کہیں کہ میں اور آپ شرکت کرتے ہیں، بس آپ بھی پیسہ ڈالیں میں بھی پیسہ ڈالوں، لیکن پیسے سرمایہ کی گنتی نہیں کریں گے تاکہ برکت ختم نہ ہو جائے۔ گننے میں برکت ختم ہو جاتی ہے۔ بھائی احادیث میں ہے، ٹھیلا تھا اس سے کھاتا رہا، ہاں، اور جب اس کا گرنا شروع ہو گیا تو ختم ہو گیا، جب دیکھنا شروع ہو گیا نہیں، ہاں بولتے نہیں کبھی، ہاں زیرا دے دو تو 2 زیرا ہوتے ہیں، تم نے 2 کیوں کہا؟ میں نے کہا تم دیتے رہتے، تمہیں کہا گن لے تو ختم۔ تو یہ برکت اب پتہ نہیں ہے تو ماننے والا کہے گا کہ مولانا جب سرمایہ کا پتہ نہیں ہوگا تو کل پھر تقسیم کیسے کریں گے؟ تیرا سرمایہ کتنا ہے، میرا کتنا ہے، نفع کتنا ہے؟ نفع کا پتہ تو تب چل سکتا ہے جب یہ معلوم ہو کہ اتنے سرمایہ سے ہم نے تجارت شروع کی ہے اور 1 سال تجارت ہوئی ہے، مثلا 10 لاکھ۔ اب سال کے بعد ہم نے حساب لگایا تو ہم نے حساب جب لگایا تو ہمارے پاس 12 لاکھ ہیں، تو پتہ چلا ہم نے 2 لاکھ کمائے ہیں۔ اگر 10 لاکھ سرمایہ کا علم ہمارے پاس نہیں، مدت تجارت میں کل سرمایہ کا علم یہ ضروری ہے، کل سرمایہ کا ایک ہونا اور معلوم ہونا یہ ضروری ہے، ورنہ پھر نفع کا پتہ نہیں چلے۔ میں خود حیران تھا کہ ان حضرات نے تصریح کیوں کی، لیکن اللہ تعالیٰ عالم الغیب، ایک زمانہ آئے گا اس قسم کی تجارتیں بھی ہوں گی، اگر ان کے پاس صریح عبارتیں نہیں ہوں گی تو دوسرا کہیں کہ عبارت دکھاؤ، عبارت دکھاؤ۔ اب یہ پنکھا ہے، آپ سے کوئی عبارت دکھاؤ کہ یہ پنکھا ہے، دلیل بتاؤ، اس کی دلیل کیا ہے؟ تو یہ بدیع چیز ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ اس لیے یہ شرط کہ مدت تجارت کا سرمایہ ایک ہونا چاہیے، ایک ہونا اور معلوم ہونا ضروری ہے۔ اگر ایسا نہیں ہوگا تو نہ نفع کا پتہ چلے گا، اور جب نفع کا پتہ نہیں چلے گا تو تقسیم کیسے کرے گا؟ کر سکتا ہے؟ اب یہ شرط کہ نفع ایک ہو، معلوم ہو، مدت تجارت کا سرمایہ ایک ہو، معلوم ہو، یہ ایسی شرط ہے جو بدیع ہے، ان پڑھ آدمی بھی سمجھتا ہے کہ بالکل صحیح ہے۔ اگر سرمایہ ایک نہیں ہے، معلوم نہیں ہے، تو پھر نفع کا پتہ نہیں چل سکتا، نہ نفع تقسیم ہو سکتا۔ سمجھ گئے؟ اب جہالت کی 3 صورتیں، جہالت کی کتنی صورتیں ہیں اس کو سمجھیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ ہر ایک نے لفافے میں سرمایہ بند کر کے دیا، لفافے میں بند کر کے دیا، اور اسے کہا کہ گننے کی ضرورت نہیں، سب ملا کر کے ایک صندوق میں ڈالو اور وہاں سے چیز خریدو اور بیچو اور پھر اس میں ڈالو۔ پورا سال گزر گیا لیکن پتہ نہیں چلا کہ ہمارے پاس جو بوقت عقد سرمایہ تھا وہ کتنا تھا۔ تو یہ شرکت مضاربت کسی کے ہاں بھی جائز نہیں، یہ سمجھ گئے بات؟ دوسری صورت جہالت کی یہ ہے کہ سب نے یا بعض نے سرمایہ عروض اور سامان کی صورت میں پیش کیا۔ مضاربت میں رب المال نے عروض اور سامان کی صورت میں سرمایہ پیش کیا کہ میرے طرف سے سرمایہ یہ ہے۔ اب آپ لوگ بتائیے کہ عروض
اگر کوئی دے گا تو کل کیا پتہ چلے گا کہ یہ عروض 1 لاکھ کے ہیں، 10 لاکھ کے ہیں، 20 لاکھ کے ہیں، تو نفع کو کیسے پتہ چلے گا؟ اس لیے فرمایا اگر ایک طرف سے عروض ہے، دوسری طرف سے عروض نہیں، پیسے نقد ہے، یا ہر طرف سے عروض ہے، تو یہ شرکت جائز نہیں ہے، یہ مضاربت جائز نہیں ہے۔ آپ نے کرسیوں کی، پلاسٹر کے برتنوں کی دکان کھولی ہے، اب آپ مولوی عثمان کو بٹھا کر جا رہے ہیں کہ میں آپ کو بطور مضاربت یہ دکان دے رہا ہوں، تو اس طرح یہ عروض سامان بطور مضاربت دینا جائز نہیں ہے۔ سمجھ گئے؟ کیوں؟ اس لیے کہ سرمایہ مجہول، سال کے بعد یہ نہیں بتا سکتا کہ میں نے نفع کیا ہے نہیں کیا ہے تو کتنا کیا ہے۔ خود ان حضرات نے بھی لکھا ہے، فتاوی عثمانی کے اندر لکھا ہے، اگر کوئی مضاربت کے طور پر عروض اور سامان دے رہا ہے تو جمہور اور احناف کے نزدیک یہ جائز نہیں ہے۔ تو جمہور کس طرح ہے؟ جائز نہیں ہے۔ البتہ امام احمد رحمہ اللہ کی ایک روایت میں جائز ہے، لیکن اس جواز کے لیے ایک شرط ہے۔ وہ شرط کیا ہے؟ کہ ان عروض اور سامان کی قیمت لگاؤ، عقد کے وقت قیمت لگاؤ اور اس قیمت کو سرمایہ بناؤ۔ اب جب قیمت لگا دی گئی تو اب سرمایہ معلوم ہو گیا۔ سمجھ گئے؟ بغیر قیمت لگائے اگر آپ عروض کو، سامان کو کیا بنائیں گے؟ مضاربہ کا راس المال بنائیں گے، تو یہ جہالت کی وجہ سے کسی کے نزدیک بھی جائز نہیں ہے۔ خود یہ حضرات بھی یہی فرما رہے ہیں، تو یہ اتفاق کی مسئلہ ہوا نہیں ہوا، اس میں اختلاف ہے ہی نہیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں اختلاف ہے، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک جانب سے عروض ہو یا ہر ایک کی جانب سے عروض ہو، راس المال میں اگر عروض شامل ہو گیا تو بغیر قیمت لگائے اس کو سرمایہ بنانا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ جہالت ہے۔ اگر کل عروض ہے تو کل سرمایہ مجہول، اگر بعض عروض ہے تو جب سرمایہ کا ایک جزء مجہول ہو گیا تو کل کیا ہو گیا؟ مجہول ہو گیا۔ اس لیے نہ نفع کا پتہ چل سکے گا اور نہ نفع تقسیم ہو سکے گا۔ مولانا سمجھ گئے؟ اب یہ اتفاقی مسئلہ ہے، اس میں اختلاف ہے، ہاں قسم میں کسی کا اختلاف نظر نہیں آتا، مولانا کسی کا اختلاف ہمیں نظر نہیں آتا۔ تیسری صورت جہالت کی یہ ہے کہ آپ ہر دن سرمایہ مختلف لوگوں سے مضارب ہر دن سرمایہ لیتا رہے، ہر دن لیتا رہے، مدت تجارت کا سرمایہ اب ایک نہیں رہا۔ پہلے دن سرمایہ الگ ہے، دوسرے دن الگ، تیسرے دن الگ، چوتھے دن الگ، پانچویں دن الگ۔ اب اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ابتدائی تجارت سے انتہا حساب کتاب کے وقت تک میں نے کس سرمایہ سے کتنا کمایا، اس لیے کہ ہر دن کا سرمایہ الگ الگ ہے۔ بینک والوں کے پاس ہم گئے تھے تو وہاں جو اکاؤنٹ کا کام کر رہے ہیں اس سے ہم نے پوچھا کہ آپ جو مہینے کے بعد نفع تقسیم کرتے ہو یا سال کے بعد
آپ یہ بتا سکتے ہو کہ آپ نے کس سرمایہ پر یہ نفع کمایا ہے جس پر آپ تقسیم کرتے ہو؟ پہلے دن، دوسرے دن، اس لیے کہ آپ کے بینک میں تو ہر دن کا سرمایہ الگ الگ ہوتا ہے. تو اس نے بجائے جواب کے یہ کہا کہ ہر دن کا نہیں بلکہ ہر گھنٹے کا سرمایہ الگ ہے. جب ہر گھنٹے کا الگ ہے تو ہر گھنٹے کا حساب الگ الگ کرنا چاہیے. بس سمجھ میں آ گئی؟ ایک صاحب نے مجھے اسماعیل خان سے فون کیا. بس یہ مجھ سے غلطی ہو گئی کہ اس کے نمبر کو میں نے محفوظ نہیں کیا. اس دن میرے مہمان تھے میرے استاد حضرت مولانا حضور چنوٹی رحمۃ اللہ علیہ، جہاں تشریف لائے. ان کو ساحل پر میں لے کر گیا تھا اور نمک کے کھیت دکھا رہا تھا. اس وقت ان کا فون آیا. انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں نے تجارت کے لیے ایک شخص سے کئی لاکھ روپے لیے، پھر 2 مہینے کے بعد دوسرے سے لیے، پھر 2 مہینے کے بعد تیسرے سے، پھر 2 مہینے کے بعد چوتھے سے. انہوں نے کہا کہ چونکہ میں خود کاروباری ہوں، کاروبار کر رہا ہوں، ہر مہینے کا نفع ایک جیسے نہیں ہو. کسی مہینے میں زیادہ کماتے ہیں، کسی مہینے میں کم، کسی میں بالکل نہیں. اب اگر میں 12 پر تقسیم کرتا ہوں نفع کو تو کیا ہو جائے گا؟ جس مہینے میں کم نفع ہوا تو وہ زیادہ، جس مہینے میں ہوا وہ زیادہ نفع کم میں چلا جائے گا. حالانکہ جن لوگوں کا پیسہ ان مہینوں میں لگا ہے جن میں نفع زیادہ ہوا ہے، یہ زیادہ نفع ان کا حق ہے. اور جن کا پیسہ ان مہینوں میں لگا ہے جن میں نفع کم ہوا ہے تو ان کا حق کم. تو آپ مجھے ایسا طریقہ تقسیم کا بتائیں تاکہ ہر ایک کو اپنا حق مل جائے. میں نے ان سے کہا کہ پہلے شخصی جب آپ نے سرمایہ لیا تھا تو اس وقت آپ کی دکان میں عروض اور سامان تھا؟ انہوں نے کہا. میں نے کہا آپ نے اس کی قیمت لگائی تھی؟ کہتے نہیں. پھر میں نے کہا کہ آپ نے جو شرکت اور مضاربت کا معاملہ کیا ہے یہ مذاہب اربعہ میں نہیں ہے اور یہ اسلام میں بھی نہیں، اس لیے مجھے اس کے تقسیم کا طریقہ نہیں آتا. البتہ جو اسلامی بینک والے ہیں، آپ نے تو سال میں 4 افراد سے پیسے لیے ہیں، وہ سال میں ہزاروں سے لیتے ہیں. ان کا یہ مسئلہ حل شدہ ہے، ان کا یہ مسئلہ حل شدہ ہے. ان سے پوچھ لیتے ہیں، وہ نفع کی تقسیم کا طریقہ کار بتا دے گا. اس لیے کہ وہ جب بھی چلے جاؤ تو آپ سے پیسے لے لیتے ہیں، جبکہ قدیم شرکاء کا سرمایہ اب نقد کی صورت میں نہیں ہوتا، عروض کی صورت میں بھی ہوتا ہے. وہ سامان بھی خریدتے ہیں اور قیمت بھی نہیں لگاتے. جو جاتا ہے وہ قیمت نہیں لگاتا. اور انہوں نے خود بتایا ہے یا میرے پاس آئے تھے کہ کسی مہینے میں کسی دن مضاربت کے فارم مرابحہ مؤجلہ، اس کے فارم 20 ہوتے ہیں، کسی دن 5 ہوتے ہیں، کسی دن 2 ہوتے ہیں. وہ خود یہ مانتے ہیں کہ ہمارا بھی جو تجارت کا معاملہ ہے وہ ہر دن ایک جیسا نہیں ہوتا. کسی دن زیادہ تجارت ہوتی ہے، کسی دن کم ہوتی ہے، کسی دن بکری زیادہ ہوتی ہے، کسی دن بکری کم ہوتی ہے. وہ بھی اس کو مانتے ہیں. پھر ہم نے یہ سوال بنا کر دارالعلوم کراچی کو بھی بھیجا اور جامع ترشید کو بھی بھیجا.
کئی سال ہو گئے آج تک جواب نہیں ملا۔ جو 4 افراد میں نفع کو تقسیم نہیں کر سکتا تو ہزاروں میں کیسے تقسیم کرتے؟ اس لیے دوستو فقہاء کرام رحمۃ اللہ پر قربان ہو جائیں جنہوں نے یہ شرط لگائی ہے کہ سرمایہ کا معلوم ہونا ضروری ہے، اور سرمایہ تب معلوم ہو سکے گا کہ مدت تجارت کی ابتدا سے لے کر انتہا تک، حساب و کتاب تک، تقسیم منافع تک سرمایہ ایک ہو اور معلوم ہو۔ جہاں سرمایہ ایک نہیں ہوگا اور معلوم نہیں ہوگا تو اس وقت تک نہ نفع کا پتہ چل سکتا ہے کہ اس سرمایہ نے کتنا کمایا اور نہ تقسیم کوئی کر سکتا ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اور یہ شرط جو حضرات فقہاء کرام رحمہ اللہ نے لگائی کہ مدت تجارت کا سرمایہ معلوم ہونا چاہیے، یہ ایسی شرط ہے جو بالکل بدیہی ہے، اس میں کسی ان پڑھ کا بھی اختلاف نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ کسی جاہل محلے کے دکاندار سے بھی کہیے کہ پیسہ جمع کرتے ہیں یا میں آپ کو روزانہ کچھ نہ کچھ دیتا رہوں گا، تو وہ بھی کہہ کر روزانہ کچھ نہ کچھ دیتا رہے گا تو مجھے کیا پتہ چلے گا کہ آپ کے اس دن کے پیسوں نے کتنا کمایا، کل کے پیسوں نے کتنا کمایا، پرسوں کے پیسوں نے کتنا کمایا؟ مجھے یہ علم کیسے ہوگا؟ مجھے جتنا دینا ایک تاریخ میں دے دو تاکہ اس تاریخ میں حساب کر کے کہ تیرا سرمایہ کتنا ہے، میرا کتنا ہے، پھر اسی سرمایہ کو معیار بنا کر کے ہم تجارت کریں گے، اور آئندہ نفع کے معلوم کرنا اور نفع کو تقسیم کرنا اسی پر ہوگا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ شرط بدیہی ہے، پھر بھی ان فقہاء کرام رحمہ اللہ نے اس کی تصریح فرمائی تاکہ کل اس کو یہ عذر نہ کر سکے کہ ہم کو تو پتہ نہیں تھا۔ پڑھیں۔ مصاربہ بنوکیہ کے فساد کی 6 وجوہ۔ وجہ نمبر 1، کل سرمایہ کا معلوم نہ ہونا۔ عقد مضاربہ کی صحت کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ سرمایہ یعنی رأس المال معلوم ہو۔ اگر سرمایہ یعنی رأس المال معلوم نہ ہوگا تو مضاربہ صحیح نہ ہوگی بلکہ فاسد ہوگی۔ فقہ حنفی کی عبارات: قال ملک العلماء الکاسانی رحمہ اللہ تعالی ومنها ان يكون اي رأس المال معلوما فان كان مجهولا لا تصح المضاربہ۔ یہ عبارت کس کی ہے؟ بدائع الصنائع کی۔ اس کا مصنف احمد ممتاز ہے، یہ میرا تفرد ہے۔ انا للہ و انا الیہ۔ یہ مولانا کئی مدارس میں کئی مجالس میں جاتے ہیں، تھوڑی سی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ احمد ممتاز کے تفردات، یہ میرا تفرد ہے، میں نے اس میں لکھا ہے لا تصح المضاربہ۔ اور راس المال معلومہ، یہ معلوم کا لفظ میں نے کلمہ میں نے گسیڑا ہے، اصل کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، آپ لوگ دیکھیں میں ہے یا نہیں؟ سلیم اللہ آپ نے دیکھا اصل کتاب میں ہے یا نہیں؟ اس کے پاس وقت ہی نہیں، وجہ آگے لکھا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ لأن جہالت رأس المال تؤدی الى جہالت الربح۔ یہ وجہ ہے اس لیے کہ جب راس المال مجہول ہوگا تو نفع کیا ہوگا؟ مجہول ہوگا۔ وكون الربح معلوما شرط صحة المضاربہ۔ اور ربا کا معلوم ہونا یہ صحت مضاربت کے لیے شرط ہے۔ بدائع الصنائع جلد 5 صفحہ 114۔ فقہ مالکی کی عبارات: قال العلامة الدسوقی رحمہ اللہ تعالی القراض۔ دیکھو قراض بھی فعال کا وزن ہے، قارض یقارض وقراض، ٹھیک ہے؟ تو اس کو یہ لوگ مضاربہ کے معنی ہیں۔ القراض توکیل علی تجر فی نقد مضروب مسلم بجزء من ربحه ان علم قدرهما۔ قدرهما انہیں راس المال کی مقدار بھی معلوم ہو اور نفع کی شرح بھی معلوم ہو کہ 50% تیرا 50% دونوں کا معلوم ہونا کیا ہے؟ قدرهما، ہما تسنیہ ہے یا نہیں؟ انہیں راس المال کی مقدار بھی معلوم ہو اور نفع کی تقسیم کی شرح بھی معلوم ہو۔
أي المال کیا یہ تھا کہ کچھ نفع آپ کو دے کچھ میں رہوں گا. کچھ کتنا کہتا ہے اس کی تفصیل ہم نے نہیں کی. بس کچھ آپ کو کچھ میں شاید یہ کچھ نہیں چلے گا. کیا چلے گا؟ معلوم ہونا چاہیے کہ اتنا 40% تیرا 60% میرا 50 تیرا 50 میرا. یہ شرح ضروری ہے. أي المال والجزء كربع أو نصف. دیکھو ربع نفع تیرا ربع میرا، نصف تیرا ربع اور نصف میرا. واشترط علم قدر الأصل. اصل سے مراد کیا ہے؟ سرمایہ، راس المال. قدر مانا مقدار. یہ کیوں شرط ہے؟ لأن الجهل به كما لو دفع له مالا غير معلوم العدد والوزن يؤدي إلى الجهل بالربح. اس لیے کہ اگر عدد بھی معلوم نہیں ہے، پہلے زمانے میں ذرائع دنانیر کا وزن ہوتا ہے، وزن بھی معلوم نہیں ہے، تو اب کیا ہو جائے گا؟ ربع مجہول ہو جائے گا. ربح کیا ہوگا؟ مجہول. حاشیۃ الدسوقی جلد 5 صفحہ 281. آگے فقہ شافعی پڑھو. فقہ شافعی کی عبارات. قال العلامۃ النووی رحمہ اللہ تعالی فصل ولا يجوز الا على مال معلوم الصفة والقدر. دیکھو معلوم صفت ہے ورقہ، صفت بھی معلوم ہو، قدر منا مقدار بھی معلوم ہو. فإن قارنه على دراهم جزاة لم يصح. دیکھو جزا منا اندازہ، تخمینہ میرا اتنا. لأن مقتضى القراض رد رأس المال وهذا لا يمكن فيما لا يعرف صفته وقدره. فقہ حنبلی کی عبارات. قال العلامة ابن قدامة الحنبلی رحمہ اللہ تعالی فصل ومن شرط المضاربة ان يكون رأس المال معلوم المقدار. دیکھو یہ حنابلہ کی عبارت ہے، مذاہب اربع متفق. ولا يجوز ان يكون مجهولا ولا جزافا ولو شاهده. وبهذا قال الشافعي رحمہ اللہ تعالی. جی آگے اردو پڑھیں. مضاربہ بنوکی میں بھی سرمایہ معلوم نہیں ہوتا کہ سال کی ابتدا سے انتہا تک یا مہینے کی ابتدا سے مہینے کی انتہا تک کتنے سرمایہ سے کاروبار ہوا ہے، کیونکہ بینک میں ہر دن بلکہ ہر گھنٹے کا سرمایہ مختلف ہوتا ہے. سمجھ کوئی بتائے کہ اس سال میں کتنے سرمایہ سے تجارت ہوئی، پہلی تاریخ سے لے کر انتہا تک ہر دن کا جدا جدا سرمایہ ہے. وجہ نمبر 1 میں حرمت کا عنصر. جب ظاہر ہے کہ جب نفع ہی معلوم نہیں تو اب نفع کے نام سے جو دیا جائے گا اس کی عادتاً کل 4 صورتیں. نمبر 1 کاروبار میں نقصان ہوا ہے. نمبر 2 نہ نقصان ہوا ہے نہ نفع. ایسا بھی ہوا ہے ہمارے پاس معاملات آئے ہیں، کہتے میں اس کو جو نفع دیتا ہے، صحیح بات یہ ہے کہ میں نے کمایا کچھ نہیں، لیکن میں نے سوچا کہ نفع کے نام سے نہیں دوں گا تو پیسہ واپس دے دیں. اور بھی نہیں ہوا تو نہیں ہوا نفع. کسی نے کہا کہ کوئی بات یہ ہے کہ تجارت کرنے کا موقع ہی نہیں ملا، وہ پیسے میں نے اپنے دوسرے کام میں لگا اور اس کو نفع کے نام سے دیتا رہا. اسلام ہے، اسلام اس کی تجارت الگ تھی. تو یا تو ہے کاروبار میں نقصان ہوا، جب نقصان ہوا ہے تو یہ نفع کا مستحق ہے، پھر بھی دے رہے ہیں نفع کے نام سے، اس لیے کہ پتہ تو ہے نہیں کہ نفع ہوا ہی نہیں ہوا، سرمایہ کو پتہ نہیں. نمبر 2 نہ نقصان ہوا ہے نہ نفع، پھر بھی نفع کا مستحق نہیں ہوگا. نمبر 3 نفع کم ہوا ہے اور طے شدہ زیادہ دیا گیا ہے، یہ بھی ناجائز ہے. اگر اس کا 50 روپے بنتے ہیں اور آپ نے 100 روپے دیے تو بھی ناجائز ہے. نمبر 4 نفع زیادہ ہوا ہے اور طے شدہ کم دیا گیا ہے. جو آپ نے دیے 100 روپے دیے جبکہ نفع زیادہ ہوا تھا حقیقت ہے، لیکن آپ کو تو پتہ ہے نہیں، علم غیب آپ کے پاس نہیں ہے. مجھے ایک نے کہا ایسا سافٹ ویئر ہے جو یہ بتا دیتا ہے کہ فلاں گھنٹے کے سرمایہ نے اتنے کمایا، فلاں گھنٹے کے سرمایہ نے اتنے کمایا. میں نے کہا پھر یہ عالم الغیب ہوگا. اگر ایسے سافٹ ویئر ہے تو وہ معلوم ہو کہ وہ عالم الغیب ہے، ورنہ کوئی دنیا میں ثابت نہیں کر سکتا کہ فلاں گھنٹے کا سرمایہ نے اتنا کمایا، فلاں گھنٹے کا سرمایہ اتنا کمایا. پھر میں نے ان کو یہ 4 آدمیوں کر دیا. میں نے کہا اس پر سافٹ ویئر کو چلاؤ. آج تک 2-3 سال تو اس کے لیے ہو گئے.
آج تک اس نے یہ 4 آدمیوں میں تقسیم کر کے نہیں دے سکے، اور یہ کہتے جو ہے ہر گھنٹے کا سرمایہ اس کا رقم بتاتا ہے. آپ کو بتلائیں گے، آپ کہیں گے 5,000 کس نے دیے، 5 اس نے دیے، کتنے ہو گئے؟ ہم نے 10,000 کا موبائل خریدا، اس کو 15,000 میں بیچ دیے، کتنا نفع ہوگا؟ 5,000. 2,500 ہم نے دیے، 2,500 دو گے تو 1,000 اس کو 1,000، 1,000 2,500 اس کو دیے. میں نے کہا اس نے لاکھ دی، اس نے لاکھ دی، اور موبائل 10,000 کے، باقی تو رہ گئے پیسے، ان کا کیا کرو گے؟ پیسے تو رہتے ہیں. یہ شفیق والا معاملہ ہے، اس کے پاس کوئی 50,000 دیتا، کیا سودا موجود، یہ 50,000 کا ایک آدمی سے ہم خریدیں گے اور دوسرا ہم سے 80,000 کا خریدیں گے، 30,000 کا ایک مہینے ہو جاتا. کوئی 5 لاکھ لے آئے، کیا سودا موجود ہے، یہ گلاس ہے 5 لاکھ میں مل رہے اور آگے 7 لاکھ میں خریدار کرا ہے. ایک مہینے کے روزہ ہے 2 لاکھ روپے، 1 لاکھ دے رہے. کوئی 20 لاکھ دے رہا، کیا سودا موجود، یہ 20 لاکھ کی چیز. یہ ہے کہ سرمایہ زیادہ ہے اور آگے چیز کم ہے، اس نے سیکھا کہ بالکل آپ جو سرمایہ لے جائیں اس کے مطابق اس کے پاس سودا بھی موجود ہے، خریدار موجود ہے، نہ اوپر نہ نیچے. ہم نے کہا ایک آدمی نے 10 لاکھ دیے اور ادھر جو سودا ہے وہ 20 لاکھ ہے، اب کیا کریں گے؟ کہتے وہ پھر ایسا کرتے ہیں کہ 2 بھی ملا دیتے ہیں. میں نے کہا اگر 2 میں ایک کی 15 لاکھ ہو اور دوسرے کے 10 لاکھ ہو، چیز 20 کی ہے، تو آپ 5 لاکھ تو پھر بھی بچ رہے ہیں. ہم کوشش کرتے پکڑنے کی، وہ پھر بھی کہیں سے کہیں نکال لیتے تھے کہ نہیں پھر ایک اور آدمی آئے گا، اس آدمی نے بھی اور ایک اور سودا ایسے کام سودے تھے، خارج میں جس کا وجود نہیں. اس چیز میں بھی جنریٹر پڑے ہوئے تھے، پلاسٹک کے جنریٹر تھے، پمپ مارو تو جنریٹر بن جائے، ہوا نکالو تو پھر تھوڑا سا اس کو دے دینا. ایک جیب ہے جو بھی ہمیں جنریٹر کا سودا ہو، کوئی 10 لاکھ کا کوئی 5 لاکھ. تو میں نے کہا ایسا نہیں ہے، موبائل 10,000 کے ہیں، اس نے آپ کو 20,000 دیے، اب کیا کرو گے؟ 10,000 آپ نے سمجھا، آخر میں پھر پریشان ہو گئے. لیکن میں شہر ایڈوائزر سے پوچھ کر کے بتاؤں گا اس کے بھی کتنے سال ہو گئے، 5-6 سال ہو گئے، ابھی تک شہر ایڈوائزر نہیں بتا سکتے. ان سب صورتوں میں آپس میں ایک دوسرے کا حق ناحق کھایا جا رہا ہے جو کہ حرام ہے. وجہ نمبر 2 کل سرمایہ کا نقد نہ ہونا اور عروض کی ہم نے مستقل ذکر کیا ہے، اس لیے کہ کتابوں نے اس کو بڑی اہمیت سے ذکر کیا ہے. حالانکہ اصل ذکر اس میں بھی کیا ہے، یہ جو دوسری وجہ ہے وہ جہالت سرمایہ ہے، سرمایہ سے جہالت. عقد مضاربہ کی صحت کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ بوقت عقد ہر رب المال کا سرمایہ نقد ہو. اگر سرمایہ عروض کی صورت میں ہوگا تو حنفیہ اور جمہور ائمہ رحمہم اللہ تعالی کے نزدیک مضاربہ جائز نہ ہوگی. البتہ امام احمد رحمہ اللہ تعالی کی ایک روایت کے مطابق جائز ہے، لیکن اس کے جواز کے لیے ایک شرط ہے، اور وہ یہ ہے کہ بوقت عقد عروض کی بازاری قیمت لگا کر اس کو سرمایہ بنایا جائے. فقہ حنفی کی عبارات فی الہندیہ منها أن يكون رأس المال دراهم أو دنانير عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهم الله تعالى، وعند محمد رحمه الله تعالى أو فلوسا رائجة، حتى إذا كان رأس مال المضاربة ما سوى الدراهم والدنانير والفلوس الرائجة لم تجز المضاربة إجماعا. اگر عروض کی کوئی قیمت بھی لگائے تو بھی جائز نہیں، کسی بھی صورت میں جائز.
وإن كان رأس مال المضاربة فلوسا رائجة لا تجوز على قولهما وعلى قول محمد رحمه الله تعالى تجوز هكذا في المحيط والفتوى على أنه تجوز كذا في التتارخانية ناقلا عن الكبرى. ذرائع ہو دنانیر ہو آگے جو آج پاکستان روپے کرنسی اس کرنسی میں اختلاف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر مضاربت کے طور پر یہ کرنسی تھی تو جائز نہیں ہے. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں جائز ہے. فتویٰ اس سے کم پر ہے امام ابو. لیکن ان دونوں کے علاوہ اگر کپڑا ہے کرسیاں ہیں برتن ہیں عروض اگر آپ سرمایہ کرائیں گے تو یہ ہمارے اخلاق میں ائمہ رحمۃ متفق کے لیے جائز ہے. الفتاوی الہندیہ جلد 4 صفحہ 286. فتاوی عثمانی میں ہے کہ فتاوی عثمانی کہاں سے شائع ہوگی؟ دارالعلوم اس میں شامل ہے. دارالعلوم اور ہے فتاوی عثمانی. اب دیکھو اس میں کیا بات ہے. اس لیے وہ کسی نے کہا کہ وہ کہتے ہیں جمہور عثمانی. میں نے کہ جمہور نہیں اس مسئلے میں وہ بھی ہمارے بلکہ ہم ان کے ساتھ ہیں. اس مسئلے میں ہم اتفاقی بنتے ہیں. دیکھو مضاربت میں کیا لکھ رہے ہیں؟ جواب حنفیہ اور جمہور رحمہ اللہ تعالی کے نزدیک مضاربت بالعروض درست نہیں. حنفیہ اور جمہور خود تصریف کیے کہ جمہور اور حنفیہ یہ سب اس بات پر متفق ہیں کہ مضاربت بالعروض درست نہیں الا یہ کہ انہیں بیچ کر نقد بنا لیا جائے. البتہ امام احمد رحمہ اللہ تعالی کی ایک روایت میں جائز ہے اور وقت عقد عروض یعنی سامان کی قیمت کو رأس مال المضاربہ قرار دیا جائے گا. یہ شرط میں نے بتائی خود ان کی کتاب میں ہے کہ اگر سامان اور عروض کو مضاربہ کے طور پر رأس مال بناؤ گے شاطر تو کیا کرنا پڑے گا؟ قیمت لگاؤ. اگر عثمان اپنی بکری کو بطور مضاربت حاصل کو دے تو یہ جائز نہیں ہے. امام آپ فرماتے ہیں کہ اس شرط سے جائز ہے کہ بکری کی قیمت لگاؤ. بازار اس کی قیمت 40,000 روپئے کرتی ہے وہ بچی نہیں ہے نا. اس کو آپ کہتے ہیں عثمان کی بچی ہوئی اس کے بکری کی بچی ہوئی اس کے نہیں ہوئی. وہ لوگ اپنی بکری کی بچی سے محسوس کر رہے ہیں. مذاکرے کو ختم کر دیتے ہیں. لوگ فون کرتے ہیں مبارک آپ کی بچی ہوئی ہے بھائی اس کی بکری کی بچی ہوئی ہے سمجھ گئے. تو اس کی قیمت لگانے کی کیا ہے 40,000 ہے. تو اب سرمایہ کیا ہوگا 40. اب یہ بولے راشن یہ بکری کو لے کر کے بیچتا ہے پھر خریدتا ہے بیچتا ہے آخر کے ساتھ ہوگا تو 40,000 سرمایہ ہوگا تو صرف جائز ہے وہ نہ یہ خود نہیں کیا ہے کہتے ہیں دوبارہ پڑے سو. اور وقت عقد کے وقت جب یہ عثمان بکری اس کے حوالے کر رہے ہیں بطور مضاربت کی تو کیا کریں سامان یا سامان سے کیا ہے بولا ہے بکری سامان کیا ہے بکری کی قیمت کو بکری کی کہ بکری کو آپ مسلمان نہ بنائیں گے کس کو بنائیں گے قیمت کو. آپ کو بلائیں اس کی قیمت لگاؤ آپ کو نہیں لگوائیں گے اس لیے کہ آپ تو وہ عثمان تک بڑا کرتے ہیں کہ تو 15,000 کی نہیں کی قیمت کو راستوں مال مضاربہ قرار دیا جائے گا. بکری کو نہیں رسومات بنائیں گے کس کو بنائیں گے قیمت کو بنائیں گے. یہ سمجھتے مسئلے ہو بکری کو نہیں بنائیں گے کس کو بنائیں گے قیمت. ویسے موبائل پہ جا رہا ہے یہ بکری ہم لوگ بول سکتے ہیں مضاربت کسی کو دے اگر کوئی لینے کے لیے تیار ہے کوئی راشن اگر آپ تیار ہیں تو دے دیتے ہیں لیکن قیمت لگانا پڑے گا. قیمت کے بغیر مضاربت پر کسی کے نصیب کی جائز نہیں ہے. اور یہ وہی مسئلہ ہے اگر ویسے دے تو تب کیا نصیب کرے گا. اگر وہ کہیں کہ میرے رقبات میں ریور کے وہ نے بھیجیے کہ وہی بکری مجھے دو تو وہ بکری کہاں سے آئے گا. اور بکری بھی بچے کے ساتھ بچی
الانصاف للمرداوی جلد 5 صفحہ 409. حاجت کے وقت حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالی نے شرکت بالعروض میں مالکیہ رحمہ اللہ تعالی کا قول اختیار کرنے کی گنجائش دی ہے. امداد الفتاوی جلد 3 صفحہ 495. یہ گنجائش یہاں بھی ہو سکتی ہے. کہ یہاں پر بھی ہم حنابلہ امام صاحب کی روایت پر فتویٰ دیں گے، لیکن جب یہ فتویٰ دیں گے تو کس شرط کے ساتھ فتویٰ ہوگا؟ قیمت لگا کر اس قیمت کو سرمایہ بنائے. اب سرمایہ معلوم ہو نہیں ہو کہ 40,000 کی بکری ہے، اب آئندہ نفع کا معلوم کرنا کس پر ہوگا؟ 40,000. اور تقسیم جو زائد ہے وہ نفع ہے، اور جو شرط ہے اس مطابق تقسیم ہوگا. مالکیت کی شرکت کی بات کرتے ہیں. ایک شرکت ہے، دیکھو گزارا کرتا راس المال عروض جمہور کے نزدیک امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک تینوں کے نزدیک، اور امام احمد کی ایک روایت بھی کیا ہے کہ عروض کی قیمت لگاؤ نہ لگاؤ کسی صورت میں بھی اس کو سرمایہ بنانا جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. امام احمد رحمہ اللہ کی ایک روایت ایسی ہے، ایک روایت جو جمہور کے ساتھ ہے، ایک روایت ایسی ہے کہ اس میں قیمت لگانا جائز ہے. ٹھیک ہے. لیکن شرط ہے اس کے، یہ شرط آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے. کیا شرط ہے؟ قیمت لگا کر کے اس قیمت کو راس المال بنایا جائے گا سامان کو. شرکت کے مسئلہ میں امام مالک اور امام احمد رحمہ اللہ یہ دونوں متفق ہیں. ان کی ایک روایت بھی ہے اور امام مالک کا مذہب بھی ہے کہ شرکت کا جو سرمایہ ہے اگر عروض ہے تو یہ جائز ہے، بشرطے کہ قیمت لگائی جائے. تو امام مالک رحمہ اللہ نے شرکت میں گنجائش کی ہے. حکیم علماء نے لکھا ہے کہ چونکہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ اگر عروض کی قیمت لگا کر اس کو سرمایہ بنایا جائے تو یہ شرکت کا سرمایہ بن سکتا ہے. تو جیسے وہاں گنجائش ہے تو یہاں بھی گنجائش ہونی چاہیے. تو ٹھیک ہے، ہم کہتے گنجائش ہے لیکن شرط کے ساتھ. شرط کیا ہے؟ قیمت لگانا ضروری ہے. ٹھیک ہے. آج فقہ مالکی کی بات پڑھیں. فقہ مالکی کی عبارت: ولا بتبر لم يتعامل به ببلده كفلوس وعرض ان تولى بيعه. التشبيه في المنع، والمعنى أن الفلوس الجدد لا يجوز أن تكون رأس مال القراض إذا كان يتعامل بها لأنها تؤول إلى الفساد والكساد، وهذا هو المشهور. قال بعض: ولعل المنع ما لم تنفرد بالتعامل بها، وكذلك لا يجوز أن يكون رأس مال القراض عرضا. اگر عرض اور سامان ہے تو جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. ويدخل فيه الفلوس التي لا يتعامل بها لأن المراد به ما قابل النقد إذا كان العامل هو الذي يتولى بيعه، لأن القراض رخصة انعقد الإجماع على جوازه بالدنانير والدراهم وبقي ما عداه على أصل المنع. وہ فرماتے ہیں کہ مضاربت صرف رخصت ہے، تو رخصت جس حد تک شریعت نے دی ہے وہ دنانیر میں ہے، اس لیے وہ ہمارے دوسری چیزوں میں جائز نہیں ہے. سمجھ مالکیت کا مطلب ہو گیا. آگے وقال علامہ محمد الزہیلی رحمہ اللہ تعالی، ان کے خط کشیدہ عبارت: فلا تجوز المضاربۃ بالعروض من عقار او منقول. اس میں جمہور کا مسئلہ. وقال علامہ محمد الزہیلی رحمہ اللہ تعالی: فلا تجوز المضاربۃ بالعروض من عقار او منقول عند جمہور العلماء. جمہور العلماء. فقہ شافعی کی عبارات: ہمارے پٹھان جو ہے ایک ہمیں کیسے لوگ موٹے موٹے عروض کی گاؤں
دانی پاتا جو دفاع میں نے کہا فا کہتے فا، میں نے کہا بھائی اوپر کا ہونٹ نیچے میں مت لگاؤ، تو میں نے یہاں ہونٹ پکڑ لیا کہتے فا، پھر میں چھوڑ رہا تو کہتے فا، پھر ہونٹ مت لگاؤ تو فا، جب ہونٹ لگے گا تو فا نہیں ہوگا، کیا ہو جائے گا فا ہو جائے گا۔ اور یہ اللہ کے بندے نماز بھی پڑھاتے جانا کر کیفا پارا لگوں کا ویسا بھی نماز ہوستی کی فقہ شافعی کی عبارات: فصل فيما يصح فيه القراض وما لا يصح ولا يصح الا على الاثمان وهي الدراهم والدنانير، فاما ما سواهما من العروض والعقار والسبائك والفلوس فلا يصح القراض عليها. ويجوز القراض على الدراهم والدنانير. قال الشيخ ابو حامد رحمه الله وهو اجماع لا خلاف. فقہ حنبلی کی عبارات: قال العلامة ابن قدامة الحنبلي رحمه الله تعالى: فأما العروض فلا تجوز الشركة فيها في ظاهر المذهب، نص عليه أحمد رحمه الله تعالى في رواية أبي طالب وحرم، وحكاه عنه ابن المنذر رحمه الله، وكره ذلك ابن سيرين ويحيى بن كثير والثوري والشافعي وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي رحمهم الله تعالى. وعن أحمد رحمه الله تعالى رواية أخرى أن الشركة والمضاربة تجوز بالعروض وتجعل قيمتها. امام احمد رحمہ اللہ کی ایک روایت ہے کہ شرکت اور مضاربت اس کو راس المال بنانا جائز ہے، مضاربت کے لیے بھی، اور لیکن آگے کیا فرمایا؟ وتجعل قيمتها وقت العقد رأس بکرے کو راس المال نہیں بناؤ گے، کس کو بناؤ گے؟ بکرے کی قیمت کو بناؤ گے۔ اب تو وہ عثمان اس فکر کو سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ مضاربت بنوکیہ میں پورا رأس المال نقد نہیں ہوتا کیونکہ جدید آگے دیکھو قواعد پر عبارت پہلے ایک بات جب آپ کسی مظاہرے کو پیسے دیں گے، ٹھیک ہے نا، تو وہ پیسوں کی شکل میں نقود کی شکل میں تو پڑ نہیں رہیں گے، وہ استعمال کرے گا، سامان خریدے گا، بیچے گا، چونکہ بینک ساری چیزیں ادھار کو بیچتا ہے۔ اب آپ کا سرمایہ جو قدیم شرکا ہے ان کا سرمایہ قدیم ارباب کا سرمایہ 4 حصوں پر منتقل ہے۔ کتنے حصوں میں؟ وہ تجارتی سامان جو خریدا ہے لیکن ابھی بیچا۔ نمبر 2 منجمد اثاثے، جیسے پنکھا ہے، عمارت ہے، کرسی ہے، استعمال کی گاڑی ہے جو مینیجر وغیرہ کو دیتے ہیں، اس طرح جو کرایہ پر لیز پر گاڑی دیتے ہیں اس کی ملکیت بھی بینک کی ہے، منجمد اثاثوں میں ہے۔ نمبر 3 جو سامان بیچا ہے ادھار پر لیکن ابھی پیسہ وصول نہیں ہوا، اس کو دین کہتے ہیں۔ عربی میں کیا کہتے ہیں؟ اس کو قرض نہیں کہتے، کیا کہتے ہیں؟ دین کہتے ہیں، یہ دجور ہے۔ اور نمبر 4 کچھ لفظ بھی پڑا ہوا ہے۔ تو قدیم شرکاء کا سرمایہ کتنے حصوں میں منتقل ہے؟ 4۔ نمبر 1 سامان تجارت، نمبر 2 منجمد اثاثے، نمبر 3 دجور، نمبر 4 نمبر 1 سامان تجارت جو خریدا ہے ابھی بیچا نہیں، نمبر 2 منجمد اثاثے، نمبر 3 نمبر۔ اب جو نیا آدمی آیا اس نے 5 لاکھ روپے مثلاً لے کر آئے، تو ان کا 5 لاکھ ان قدیم شرکاء کے سرمایہ کے ساتھ ملے گا نہیں ملے گا؟ اور ان کے سرمایہ میں عروض ہے یا نہیں؟ سامان تجارت جو خریدا ہے لے کر یہ بھی عروض ہے، اور منجمد اثاثے یہ بھی عروض ہے۔ تو اگر عروض ہے تو بغیر قیمت لگائے نہ شرکت جائے اور نہ مضاربت جائے۔ تو بینک والا جدید کا پیسہ جب اس میں دلائے گا تو اس کی ذمے حنابلہ کے قول کے مطابق اور مالکیہ کے قول کے مطابق علیہ الرحمہ ان کی جو حصے عروض کے ہیں ان کی قیمت لگانا ضروری ہے۔ قیمت لگانا
بغیر قیمت لگانے ان کے عروج کے ساتھ جدید کا پیسہ جمع کرنا جائز نہیں ہے. سمجھے؟ پھر جب یہ بینک کے پاس بطور مضاربت دے رہے تو اس وقت بھی اس کی قیمت لگانا ضروری ہے. لیکن بینک نہ ان عروج کی قیمت لگا سکتا ہے اور نہ ان کی لگانا ممکن ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بینک یہ جو پنکھے ہیں جو نیا آئے گا اور مان لگے گا وہ پنکھوں میں بھی شریک ہو تو پنکھوں کو پہلے تو اس کو قیمت لگاؤ اور جو ایئر کنڈیشن لگے ہوتے ہیں اس میں بھی شرکت ہے, جو کنڈیشن ہے اس میں بھی شرکت ہے, جو مینیجروں کو گاڑیاں دی ہیں اس میں بھی شرکت ہے, جو لیز پہ گاڑی دی ہیں اس میں بھی شرکت ہے. اور استعمال کی گاڑیاں جب تک شروع میں پرانی گاڑیوں کے کاروبار کرنے والے ان کو نہ دکھائے جائے اس کی قیمت کا پتہ چل سکتا ہے. پھر استعمال ایک آدمی کر رہا ہے 10 دفعہ گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا اس کی قیمت کم ہوگی, جو ایکسیڈنٹ سے محفوظ ہے اس کی قیمت زیادہ ہوگی. تو بینک ساری گاڑیاں مارکیٹ میں لے جا کر کے دکھائیں اور قیمت لگوائیں, بسوں کی قیمت لگوائیں. یہ آسان کام ہے, آسان کام یہ ممکن ہے. تو اس لیے خود بھی فرما رہے ہیں کہ قیمت لگانا ضروری ہے, قیمت لگانا ضروری ہے. اور آپ نے عبارتیں بھی پڑھی کہ قیمت لگانے کے بغیر شرکت اور مضاربت جائز نہیں ہے. ہم بھی کہتے ہیں پڑھیں. مضاربت بنوکیہ میں پورا راس المال نقد نہیں ہوتا کیونکہ جدید رب المال اور سرمایہ جمع کرنے والے کے عقد کے وقت قدیم ارباب الاموال کے سرمایہ کا ایک بڑا حصہ عروض اور جنس کی صورت میں ہوتا ہے, جیسے منجمد اثاثے یعنی فرنیچر, ایسی پنکھے, تعمیرات, زمین اور استعمال کی گاڑیاں وغیرہ, اور وہ سامان تجارت جو خریدنے کے بعد ابھی تک آگے بیچا نہیں گیا. چونکہ جدید رب المال کے سرمایہ کے ساتھ قدیم ارباب الاموال کا سرمایہ مل کر مضارب یعنی بینک کے پاس مجموعہ ایک سرمایہ بنتا ہے, اور عروض کی صورت میں یہ سرمایہ نقد نہیں ہو سکتا الا یہ کہ فتاوی عثمانی میں بیان کردہ مسئلے کے مطابق عروض کی بازاری قیمت لگا کر اس کو نقد سرمایہ بنا لیا جائے. لیکن بینک میں فتاوی عثمانی کے مسئلے پر بھی عمل نہیں ہوتا کیونکہ بینک میں نہ قیمت لگائی جاتی ہے اور نہ لگانا ممکن ہے. اس لیے فتاوی عثمانی کے مطابق بھی یہ مضاربہ سرمایہ نقد اور معلوم نہ ہونے کی وجہ سے کسی مذہب میں بھی جائز نہیں بلکہ فاسد ہے. اب لوگ کہتے ہیں جمہور کس طرح سے, اس سے جمہور ہے اتفاقی مسئلہ ہے. ہم کہتے ہیں ہمارے مسئلے پر عمل نہ کرو. پتہ ہے عثمانی بھی جو لگے اس مسئلے پر عمل کرو. پتہ ہے عثمانی پر مسئلے پر عمل کریں جو بھی مسئلہ ہے. اور شرکت میں ہم نے حضرت والا کے صاحبزادے مولانا عمران اشرف انہوں نے جو کتاب لکھی ہے یہ کتاب ہے. اس کتاب میں انہوں نے لکھا ہے کہ سرمایہ کا نقد ہونا ضروری ہے, یا سرمایہ کا نقد ہونا ضروری ہے. اس عنوان کے لیے پوری تفصیل کہ عروض سرمایہ بن سکتا ہے نہیں, پھر جن کو جو لوگ کہتے بن سکتا ہے تو خود لکھا ہے کہ انہوں نے یہ بات فرمائی ہے کہ بازاری قیمت لگا کر اس قیمت کو کیا بناؤ. تو یہ ہم نے کتابوں پر میں عمل کر کے دکھا ہے. ہم مانتے بولا نا, ہم نہیں کہہ رہے یہ اتفاقی مسئلہ ہے. جمہور ادھر احتمال ادھر ایسا نہیں ہے, اتفاق کی بات ہے. یہ بھی مانتے ہیں ہم بھی, مذاہب اربع کا اتفاق ہے, ان کا اور ہمارا بھی اتفاق ہے کہ عروض کو اگر سرمایہ بنایا جائے تو عروض کی قیمت لگا کر سرمایہ بنایا جا سکتا ہے. بغیر قیمت کے سرمایہ بنانا کسی کے نزدیک بھی جائز, جس سے کہ سرمایہ مجبور ہو جائے گا, اور جب سرمایہ مجبور ہے تو نفع بھی مجبور ہوگا. یہ بات سمجھ آ گئی. یہ عبارتیں کل انشاءاللہ آپ کو ہم شرکت میں بھی دکھائیں گے, جو شرکت کو دکھا کے دونوں کو ساتھ ساتھ کرائیں. لیکن دوستوں کتاب میں آپ دوبارہ اس کو دیکھیں, ہمارے ان باتوں میں حوالوں میں کسی کو کوئی شک شبہ ہو, کوئی حوالہ غلط ہو تو بھی جگہ کسی حوالے سے ہم جو مطلب نکال رہے ہیں وہ غلط نکال رہے ہو, وہ مطلب نہ نکل رہا ہو اور ہم زبردستی نکال رہے ہیں تو آپ ہمیں بتائیں کہ گزارش ہے. کل آپ نے کسی عبارت سے یہ مطلب نکالا تھا لیکن اس عبارت سے یہ مطلب نہیں نکالا. اگر آپ کی بات حق ہوگی اور ایسا ہوگا, اس لیے کہ ہم آپ کے طالب ہیں, اپنی بات کے طالب نہیں.
لیکن آپ لوگ انصاف سے اس پر غور کریں. فضول باتیں ایسی ہوتی ہیں یا موضوع سے ہٹ کر باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ پھر اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا. کیا کچھ کر کے کہتے ہیں کہ پھر دنیا میں تجارت کیسے ہوگی, پھر فلم کیسے ہوگی. آپ کا سفر میں تجارت سی نہیں ہے کہ بڑے سارے دونوں چند پہلے اپنے مشکل میں حدیث پڑی تھی کہ میں اس لیے رن نہیں کیا کہ میں تجارت کر کے بات کرواتا رہا. مفتی کچھ ایسا سیکٹروں کے ہمارے فرماتے تھے کہ اگر بڑی تجارت میں تمہیں ناجائز کرنے پڑتے ہیں تو پاپڑ بیچو, پاپڑ بیچو, لیکن اللہ کا حکم نہ کرو, ناجائز نہ کرو, پاپڑ بیچنے سے گزارا کرو. تم کو کس نے کہا کہ ایسے تجارت کرو اس میں تم رشوت بھی دو, اس میں تم جھوٹ بھی بولو, اس میں تم یہ بھی کرو, یہ بھی کرو, یہ بھی کرو, تو شریعت کے حدود کے مطابق کرو. اگر مزاربت کی شرائط تم سے پوری نہیں ہو رہی تو مزاربت نہ کرو, شرکت کی شرائط پوری شرکت نہ کرو, کم درجے کی تجارت کرو لیکن شریعت کے مطابق. تو آپ اس کا غور کر کے کر سکتا ہے. سخت کوشش کریں گے کہ کہتے ہیں پورا مسئلہ تین مسئلہ ختم ہو جائے گا, ٹھیک ہے. اور کل اپنے وقت پر سبق انشاءاللہ شروع ہوگا. اس لیے 9 بجے سے پہلے کیونکہ پہلے دن تھا ہم نے تھوڑا سا انتظار کیا آپ کا, تو کل انتظار نہیں ہوگا. مولانا جیسے تو فرمانے کہ 8:30 بجے شروع کر لیں, لیکن ہم نے کہا کہ دور سے آنے والے بیدار کو ضروری سناؤ, اس لیے 9 بجے, لیکن 9 بجے سے اور 3 سے بجے اس میں پہلے دن اگر کسی کو معلوم نہیں ہے تو آگے دوسرے دن آپ نہیں کر سکتے.